میں اپنے دکھ سکھ اپنے محبوب نال پھولنا میں پیا میں پتھراں نال کلام نہیں پیا کردا میں اپنے حبیب نال گلاں پیا کرنا وا لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاقان يا زعيج کے سانچے میں ڈل کے شوقان زعیج کے سانچے میں ڈھل کے شوق و نیاز عیش کے سانچے میں ڈھل کے حبیب ہے پلکوں سے چل کے یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے امت کے عالیہ بھی ادب سے ہے تم بخود امت کے عالیہ بھی ادب سے ہے تم بخود یہ بارگاہ سرورتی ہے سنبھل کے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آتا ہے تو جو شہر رسالت آتا ہے جو تو شہر رسالت مآب میں حرص و ہوا کے دام سے
جائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے سوزو تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے شوق نیاز ہجر کے سانچے میں ڈھل کے یہ بارگاہ سرور نے دی ہے سنبھل کے بعد از حمد و صلات ناظرین و سامعین و حاضرین قرآن مجید برہان رشید دے 5ویں سپارے وچوں سورہ النساء دی آیت دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے میرے محبوب جدوں اے اپنیاں جاناں اتے ظلم کر لین جاؤ پھر محبوب تیرے در اقدس دوتے حاضر ہو جائیں انہاں گناہاں دی معافی اللہ دی طرفوں معافی دا پروانہ جاری کروان واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچوں نجات دی سند حاصل کرن واسطے محبوب آسے پاسے نہ جان جاؤ کا تیرے بوئے دوتے حاضر ہو جان۔ اللہ نے کو طریقہ بھی سمجھایا کہ جدوں محبوب تیرے بوئے تے آ جان کی کرن فاستغفر اللہ تیری بارگاہ وچ پہنچ کے اللہ تعالیٰ تو آکے بخشش طلب کرن اللہ تعالیٰ تو آکے مغفرت منگن واستغفر لهم الرسول خود بھی توڑے بوئے تے آکے اللہ دی بارگاہ وچ بخشش منگن اور تانوں سفارشی بنان تے تسی بھی انہوں تے مہربانی فرما کے استغفر لهم الرسول اے رسول تسی بھی انہوں دے واسطے اللہ دی بارگاہ دی اندر سفارشی بن کے بخشش طلب کر دے وہ ویسے اللہ کل شیء قدیر رب معاف کرے یا نہ کرے پردہ عفو فرماوے یا نہ فرماوے لیکن جدوں محبوب دی بارگاہ وچ جا کے محبوب دا امتی اللہ دی بارگاہ وچ جا کے عرض کرے یا اللہ میں معافی دا طلبگار ہوں خود بھی معافی منگے اور رسول اکرم بھی او دے شفیع او دے سفارشی بن کے اللہ دی بارگاہ وچوں بخشش مانگ لیں اللہ فرماتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ ویسے میں بخشا یا نہ بخشا لیکن جدو تیری بارگاہ وچ آ کے تینوں گواہ بنا کے سفارشی بنا کے
بخشش منگن کے لوجد اللہ تواب الرحیم ضرور اللہ نے توبہ قبول فرماون والا بھی پامن گے اور تیرے امتی اللہ نے رحم کرنے والا بھی پامن گے. گرامی مرتبت پتہ لگیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اگر آپ نو گواہ اور سفارشی بنا کے آپ نو شفیع ٹھہرا کے اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگیے تے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیندا ہے. اے صرف میرا ہی عقیدہ نہیں بلکہ ہر اہل ایمان، ہر اہل ایمان اور اہل مودت، اہل محبت اور اہل سنت دا عقیدہ ہے. ابو فدا عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر المعروف امام ابن کثیر، انہوں نے اپنی شورا آفاق تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیتا. وہ لکھ دینے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. لکھ دینے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا فرمایا ہے کہ محبوب تواڈے در اقدس اتے، تواڈے در رحمت اتے اے آکے مغفرت منگن تے تسی بھی انہاں واسطے سفارشی بنو. لکھ دینے کہ یرشد تعالی العصاة والمذنبین، اللہ تعالیٰ نے ایک گناہگارہ اور نافرمانہ ہوتے بڑی بڑی مہربانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دا سانو بوا وخا چھڑے، اللہ نے سانو ڈائریکشن دی تھی، اللہ نے سانو روشد اور ہدایت دی تھی، اللہ نے راہ وخا چھڑے گناہگارانو کہ اے گناہگارو اذا وقع منہم الخطأ والعصیان ان یأتو الى رسول اللہ، جدو تو ہٹے تو غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو تسی پھر آسے پاسے در بدر ٹھوکرا نہ کھاؤ، میرے یار محمد دے بوئے تے آکے یستغفر اللہ عندہ، میرے محبوب دی بارگاہ وچ پہنچ کے میرے تو آکے بخشش منگو، وَيَسْأَلُوهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، نالے تے ڈائریکٹ میرے کو بھی منگو، محبوب نو گواہ بنا کے. نمبر 2، میرا محبوب بھی تواڈے واسطے میری بارگاہ دی اندر بخشش طلب کرے. تسی محبوب نو عرض کرو اے محبوب وَيَسْأَلُوهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، تسی خود سوال کرو اپنے محبوب، اپنے حبیب دے سامنے، اپنے رسول نو عرض کرو کہ اے اللہ دے رسول میرے اتے نظر کرم کرو، میرے اتے نظر شفقت فرماؤ، میری سفارش کرو، میری شفاعت کرو، اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے واسطے بخشش دی التجا کرو. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ معاف کرے یا نہ کرے، جتھے بہ کے بھی بندہ اللہ تو بخشش منگے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دے وے. آج بھی اسی سے بہ کے بخشش منگیے، ممکن ہے اللہ سن معاف فرما دے وے، ساڑھے گناہ ہوتے پردہ عفو فرما دے وے، ساڑھے گناہ ہوتے ربڑ پھیر کے سانو اللہ تعالیٰ گناہ تو پاک تے صاف اور مبرہ فرما دے وے. او چاہے تے معاف نہ کرے، فرماتے نے اے او دی منشاء ہے، او دی مرضی ہے، او چاہے ایچے اسی معافی منگیے او معاف کرے یا نہ کرے. لیکن جدو محبوب دی بارگاہ دی اندر جا کے محبوب نو وسیلہ بنا کے، محبوب نو گواہ بنا کے، محبوب نو سفارشی بنا کے آکھاں گے نا یا اللہ نمبر 1 تے اے عرض کریں گے کہ یا اللہ سانو معاف کر، یا اللہ میرے گناہ معاف کر. پھر محبوب نو عرض کریے محبوب اے اللہ دے رسول تسی بھی سفارش کرو، تے محبوب بھی اپنے یوحا دے لبا نو جنبش دے کے عرض کر دیں کہ یا اللہ ہونے میرے بوئے تے آگئے نے انہاں معاف فرما دے. ابن کثیر فرما دے نے فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور وال ویکھتے ہویا
اپنے محبوب دے امتیاں اتے مہربانی فرما کے توبہ بھی قبول فرما لیندا ہے، توبہ دے بوئے بھی کھول چھڑدا ہے، ورحمہم نالے رحمت بھی فرما چھڑدا ہے، وغفر لہم محبوب دے رخ انور دی وجہ تو اللہ تعالیٰ بخشش دے مغفرت دے بوئے بھی کھول چھڑدا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دی وجہ اے ولہذا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فرماتے ہیں دی وجہ اے اللہ نے قرآن جو آکھے لوجد اللہ تواب الرحیم، محبوب جے تیرے کول آکے میرے تو معافی منگن تے تسی بھی معافی منگو اپنے اس امتی واسطے تے پھر میں ضرور بخشش عطا فرماواں گا۔ یہ دا مطلب ہے کہ جے اللہ تو معافی منگنی ہوئے تے بہترین طریقہ اے وے کہ محبوب دے در اقدس تے حاضر ہو جائے، یعنی مدینہ شریف حاضر ہو جائے تے رسول اللہ دی بارگاہ میں جا کے رسول اللہ نو گواہ بڑھا کے آکھے کہ یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے، میں تیرے کو معافی منگنا وا پیا۔ ادھر رسول بھی عرض کرے اے اللہ دے رسول تواڈے اوتے سلام بھی ہوے تے صلات بھی ہوے، میں تواڈا امتی ہاں، تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے بخشش منگن واسطے حاضر ہویا۔ محبوب بھی پھر اپنے لب ہلا کے اللہ دی بارگاہ وچ جے التجا فرما دین، التجا کر دین تے اللہ تعالیٰ پھر بخشش دے پروانے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ طریقہ اج دا نہیں بلکہ سینکڑوں سال اگر اسی پیچھے سفر کریے اور کتاباں دے اوراق اسی کھنگالیے تے سانو اے باتاں ملدیاں نے۔ اے بات جڑی میں بیان کرن لگا درجن دے لگ بھگ علماء کرام نے اپنی اپنی کتاباں دی اندر اس گل نو لکھیا، زینت بھی بنایا اور زین بھی بنایا اور زیب بھی بنایا۔ شفاء السقام کے اندر علامہ تقی الدین امام سبکی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 46 اس تے نقل فرما دے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر ابو فدا اماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر المعروف امام ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328 اس تے نقل کر دے البحر المحیط ابو حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان اسیر الدین اندلسی غرناطوی سپین دے بادشاہ جناب ابو حیان البحر المحیط صفحہ نمبر 694 جلد نمبر 3 تے نقل کر دینے۔ مدارک التنزیل دے اندر علامہ ابو برکات عبداللہ ابو احمد بن محمود نصفی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مدارک یعنی تفسیر نصفی دے اندر نقل کیتا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 399 اور امام ابن قدامہ نے اپنی شعراء پاک کتاب مغنی دے اندر صفحہ نمبر 465 جلد نمبر 5 تے نقل کیتا۔ 5 تن دے حوالے دے نال 5 حوالے پیش کیتے نے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ یہ سارے لکھ دے نے کہ شیخ ابو نصر بن سبا رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب الشامل دے اندر نقل فرمایا۔ اس شیخ ابو نصر السباغ فقہ شافعی دے بہت بڑے اتھینٹک عالم دین تصور کیتے جاندے نے۔ انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھیاں، الکامل والشامل، یہ انہوں دی 2 مشہور ترین کتاباں۔ بغداد وچ یہ پیدا ہوئے تھے، بغداد وچ ہی انہوں دی وفات ہوئی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق حضرت جناب قطبی رحمت اللہ علیہ، جناب قطبی آپ نے مدینہ شریف دا رخ کیتا تے نبی پاک علیہ السلام دے مزار پر انوار دے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر صلاۃ و سلام دے نذرانے پیش پہ کر دینے فرما دینے کل تو جالسن عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء اعرابین، حضرت جناب قطبی فرما دینے ادھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر اطہر دے قریب بیٹھا ماں، ایک اعرابی آ گیا، انہیں آکے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر انہاں لفظاں دے نال سلام پیش کیتا، السلام علیکہ یا رسول
اللہ دے نبی اللہ دے رسول میرے ولو تھانو سلام آوے جدو انہیں سلام کر لیا سلام کرنے تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دے قریب کھڑایا ہے کہ او اعرابی آکھن لگا عرض کرتا ہے اے اللہ دے رسول میں کیوں حاضر ہویا ہوں اے دی وجہ اے میں اللہ تعالیٰ دا کلام سنے ہیں اللہ تعالیٰ دی آیت میرے تک پہنچی ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ دا میں فرمان سنے ہیں اللہ نے قرآن حکم فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا سونے میں اللہ دی قرآن وچوں اے آیت سن کے آیا رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تواڈا امتی اگر گناہ کر لوے زیادتی کر لوے اپنی جان تے ظلم کر لوے تیرے بوے تے آ جائے تیرے بوے تے آ کے اللہ دی حضور گڑ گڑا کے معافی دا طلبگار آوے پھر محبوب تسی بھی ودے واسطے اللہ دی بارگاہ دی اندر بخشش طلب کرو رب تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائے گا رب تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا سونیا آج میں جیڑا تھوڑی بارگاہ وچ حاضر ہویا وا ایدہ صرف مقصد ہے قد جئتک مستغفرا لذنبی اپنے گناہاں دی نجات واسطے حاضر ہویا اپنے گناہاں دی نجات واسطے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے حاضر ہویا مستشفعا بک الی ربی سونیا میں تانوں اللہ دی بارگاہ دی اندر شفیع بنانا چاہتا تانوں سفارشی بنانا چاہتا سونیا میں تانوں اللہ دی بارگاہ دی اندر سفارشی بنا کے اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا پھر اس آون والے عرابی نے چند ارشاد کی تلاوت کی تھی نبی پاک دی روزہ انور دے سامنے کھڑے ہو کے اس عرابی نے اشعار پڑھے آکھن لگا یا خیر من تفینت بالقائے اعظمہ فتعاب من طیبہن القاء والاکم ایدہ مفہوم ہے سب تو بہتر دفن ہون والی شخصیت تواڈے وجود دی برکت ہے اج ٹیلیاں دوتے بھی خوشبوواں موجود نے اج صحراواں تے زمیناں وچ بھی خوشبوواں موجود نے اے تواڈے وجود دی برکت ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم سونیا میں تواڈے اس قبر تو اپنی جان قربان کر دیواں جس قبر دے وچ تسی سکون پذیر ہو جس قبر دے وچ تسی آرام پذیر ہو جس قبر وچ تسی سکون پہ کر دیو جس قبر وچ تسی ساکن ہو سونیا میں اپنی جان اس قبر تو فدا کر دیواں اے ایسی قبر ہے جیدے تے اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا کیتیاں جنہوں اللہ تعالیٰ نے جود و کرم دا مرکز تے منبع بنایا ہے انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم سونیا اس جہان دے وچ بھی مینوں صرف تواڈے سہارے نے سونیا قبر وچ بھی تواڈے سہارے نے حشر وچ بھی تواڈے سہارے سونیا مینوں ایتھے بھی تواڈے سہارے قبر و حشر وچ بھی تواڈا سہارا سونیا میں تانوں شفیع بنان واسطے حاضر ہویا سونیا میں بخشش منگن واسطے آیا اتبی فرما دینے جدو اونے اے اشعار پڑھ لے اے بیت پڑھ لے مسجد نبی دے وچوں باہر چلا گیا اتبی فرما دینے اوتی سرکار دے قدماں وچ بیٹھیاں ہویاں مینوں یوں گیا گئی میں لیٹ گیا میں سو گیا وہ عرابی چلا گیا پر میں سرکار دی قبر دے قریب سو گیا فرماتے نے جدو میں قبر رسول دے قریب آرام کرن لگ پیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ادھر میریاں اکھاں دے دروازے بند ہو گئے نصیباں دے بوئے کھل جاندے نے مینوں اللہ دے رسول دی زیارت نصیب ہو جاندی ہے اللہ دے رسول دی مینوں زیارت نصیب آ گئی جدوں مینوں اللہ دے نبی دی زیارت نصیب ہوئی فرماندے نے مینوں نبی پاک نے فرمایا یا اتبی الحق الاعرابیہ جا جلدی دے نال اس اعرابی نو تلاش کر اس اعرابی دے نال ملاقات کر اس اعرابی نو جا کے مل حضرت جناب اتبی فرماندے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کی وجہ اس اعرابی نو کی پیغام دینے اللہ دے رسول نے فرمایا الحق الاعرابیہ فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ جا کے اعرابی نو کہہ دے اعرابی اللہ دے رسول دے مزار دے حاضر خدمت ہوئے بخشش منگن واسطے آئے گناہ دی معافی دے واسطے آئے اعرابی تینوں مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تیری بخشی فرما چھڑ دی ہے اعرابی تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیری بخشی فرما چھڑ دی ہے اللہ نے تیری بخشی فرما چھڑ دی ہے حضرت جناب اتبی فرما دینے میں حیران آ گیا میں نے دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے میں نے دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے میں زید نو ویکھیا او بھی نبی دا دیوانہ عمر نو ویکھیا او بھی نبی دا دیوانہ جے بکر نو ویکھیا او بھی نبی دا دیوانہ نعیم نو ویکھیا تے نبی دا دیوانہ زین نو ویکھیا تے نبی دا دیوانہ قسیم نو ویکھیا تے نبی دا دیوانہ کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا نبی دا دیوانہ نہ ہوئے جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ روزہ ہے جو جنت کا سبز گنبد میرے نبی دی قبر مبارکہ اما عائشہ صدیقہ دے حجرے وچے حجرے میں تو اما کے شفاعت کا خزانہ ہے بن دیکھے محمد پر زمانہ ہے کچھ بھی تو نہیں بلے اعمال میں
کی رحمت ہی سرکار کی نسبت ہی بخشش کا بہانہ ہے۔ حضرت جناب اتبی فرما دینے میں یک دم اٹھیا، میں مسجد نبی وچوں نکلیا، مسجد نبی وچوں نکل کے ہن میں مدینے دیاں گلیاں تے بازار پھرن لگ پیا، اس رابی نو تلاش کرن لگ پیا، اس رابی نو تلاش کرن لگ پیا۔ ایک مدینے دی گلی دے اندر مینوں او عرابی مل پیا، جدوں میں اونوں آواز دتی میں آکھیا اے نبی دے غلام ذرا رک جا، میری سانس مینوں اجازت نہیں دی دیندی، میں مزید دوڑ سکاں، میں مزید بول سکاں، ذرا رک جا۔ انہیں مینوں پیچھے مڑ کے ویکھیا، آکھن لگا خیر ہے، میں کہ ذرا رک جا، تیرے واسطے میں مجدہ لے کے آیا، میں تیرے واسطے خوشخبری لے کے آیا۔ فرماتے نے میں سانس لے کے جدو مینوں ریلیف ملیا، میں سانس لے کے آکھیا نبی دے عاشق تو نبی دے روزے تے جا کے عرصہ پیا کردا سے، میں بخشش منگن واسطے آیا، میں بخشش منگن واسطے آیا۔ مینوں نبی پاک نے ہونے ہونے خواب وچ فرمایا جا کے عرابی نو کہہ دے اللہ نے اودی بخشش فرما چھڈی ہے، ساڈے بوئے تے بخشش منگن آئے، اللہ نے تیری بخشش فرما چھڈی ہے۔ حضرت جناب اتبی فرما دینے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا عزتاں بیان کرن لگ پیا، حضور دے مبارک مزار، حضور دے مبارک شہر دیاں تعریفاں کرن لگ پیا۔ ہن او دیاں تعریفاں دا مفہوم بولنے دے تاجدار میر علی شاہ دی زبان وچ کروا لینے آ۔ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ، رحمت دا خزینہ، رحمت دا لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ۔ رحمت دا خزینہ، رحمت دا خزینہ، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار ساڈی ٹھار، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار۔ میرے نبی دا در انور شفاعت دے نال بھرپور در انور، شفاعت دا خزانہ اور رحمت دا خزانہ میرے نبی دا مزار پر انوار ہے۔ شفاعت منگو شفاعت مل گئی، رحمت منگو رحمت مل گئی، بخشش منگو بخشش مل گئی، جو بھی منگو در مصطفیٰ تو مل گئی۔ اچھا میں اپنے کو کیوں بیان کرنا ہے؟ پڑھ کے دیکھو، آئی تو لوگ اندر نبی ادھر جانا نہیں چاہیے، نبی پاک دے بوئے تے جا کے منگنا نہیں چاہیے۔ بھئی سانو جڑا دین ملے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال، حضور دے صحابہ، حضور دی آل بیت، حضور دی بیویاں اور حضور دے پتران دے ذریعے ساڑھے تک کے دین پہنچے ہیں۔ جو سانو انہوں نے درس دیتا ہے، جی سانو انہوں نے سکھایا ہے، اسی انشاءاللہ اون جی کرنا ہے، انشاءاللہ۔ ان جے توجہ کرو تے تو
ذرا لے چلا ام المؤمنین حضرت عائشہ دے بوئے دوتے ایک باری ہاتھ چوک کے اونچی بولو سبحان اللہ آپ کی بارگاہ دے اندر صحابہ اور تابعین دی جماعت حاضر خدمت ہوئی صحابہ اور تابعین دی جماعت نے آکے عرض کی تھی آکھا لگے ام المومنین قحط سالی ہے خشک سالی ہے ہر پاسے خشکی خشکی آپ نے فرمایا نماز استسقاء دا بندوبست کرنا جی نماز استسقاء بھی پڑھ چکے ہیں دعاواں بھی کر چکے ہیں بچیاں تو دعاواں کروا چکے ہیں خیراتاں بھی کر چکے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی پئی حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اچھا لو پھر میں تو ایک عمل دسنی ہے تسی او عمل کر چھڑو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا اپنے اپنے انداز میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی ایک پھپھو انہاں دا نام بھی عائشہ ہے آپ نے غوث پاک دی پھپھو نے جدو لوکاں ہونا بھی بارش نہیں ہوتی کچھ کرو انہوں نے مانجا پھڑ لینا تے اپنے گھر جھاڑو دے کے مانجا مار کے عرض کرنی یا اللہ مانجا میں پھیر چھڑے اور چھڑکاؤ تم کر دے اللہ نے بارش نازل کر دیں اپنے اپنے انداز میں اور حضرت ام المومنین ایس بی بی ایس عائشہ ام المومنین دی گل سن حضرت جناب ام المومنین دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے بی بی اے ام المومنین بارش دا نزول نہیں ہوتا پیا نماز استسقاء بھی پڑھ چکے دعاواں بھی کر چکے خیراتاں بھی کر چکے ہیں بی بی جان بارش دا نزول نہیں ہوتا پیا حضرت جناب عائشہ صدیقہ اس ویلے نبی پاک دی قبر مبارکہ حضور دے روزے دا مزار دا کی عالم سے بلا حضور دی مبارک قبر اتے چھت عائشہ صدیقہ دا حجرہ اے اسی نا حجرہ عائشہ صدیقہ بے دفن حضرت جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا انظر الى قبر النبی او کما قالت علیہ السلام آپ نے فرمایا نبی پاک دے مزار وال ویکھو نبی پاک دی مبارک قبر وال توجہ کرو نبی پاک دی قبر وال دھیان کرو تابعین اور صحابہ دی جماعت نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر وال توجہ کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دیتے آئے آکے عرض کر دینے بی بی جان اسی سارے زیارت پہ کرنے کی کریے آپ نے فرمایا فجوالو من غقوان الى السماء آپ نے فرمایا میرے روحانی پتروں اے جڑی میرے حجرے دی چھت ہے اے دے وچ تھوڑا جا سوراخ کرو اے دے وچ سوراخ کرو آسمانہ دے درمیان لا یکون بینہو و بین السماء سقف آسمانہ دے درمیان تے نبی دی خبر دے درمیان کوئی چھت باقی نہ روے کوئی پردہ باقی نہ روے کوئی حجاب باقی نہ روے میرے روحانی فرزندہ نبی پاک دی قبر دے تو سراغ تسی کرو گے نبی دی قبر دا حیاء کر کے رب تعالیٰ بارش دا نزول فرما دے گا رب بارشہ نازل کر دے گا اے درسیابہ تابعین دی جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر ادخر دی اتو حجرے دی چھت پچھے کیتا سراخ کیتا جدو سراخ کیتا پاپا علو جدو انہوں نے سراخ کر لیا فموترو
مطرن فمطروا مطرن اجے سوراخ مکمل کر کے نبی دے حجرے وچ پاگر بھی نہیں نکلے اللہ نے بارشاں نازل کر چھڑیاں نے بارشاں دا نزول ہو گیا بارشاں نازل ہو گیا اس واسطے بریلی دے بادشاہ آپ فرماتے نے حاجی مکہ شریف جانے جدو تو مکہ جانے اس ویلے میزاب رحمت رحمت دے پرنالے یعنی خانے کعبے دے پرنالے دے چھینچے وصول کر کے بڑا لطف لینے آپ فرماتے نے کدی میرے نبی دے بھوے دے آنے ایتھے جڑا می پیا بس دے ایدہ شماری کوئی نہیں کر سکتا آپ فرماتے نے حاجی شہنشاہ کا رازہ دیکھو حاجی شہنشاہ کا رازہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو زیر نظام ملک خوب کرم کے چھیٹے مدینے آگے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے یہ صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ایک واری ساری عقیدت دے نال پڑھو حاجی شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ حضرت جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا انظروا قبر النبی میرے روحانی بیٹیوں کیوں پریشان ہو نبی دی قبر وال دھیان کرو نبی دی قبر دی اتوں سوراخ تسی کر دے وہ نبی دی قبر دا حیا کر کے بارش اللہ نازل کر دے گا صحابہ فرما دینے فمطروا مطرن خوب بارش برسی اتنی بارش برسی حتی نبت العشب اتھو تک کہ ہر پاسے ہریالی ہی ہریالی چھا گئی وسامنت الابل اونٹ فربات موٹے ہو گئے حتی تفتقت من الشہم فرما دینے اسی سوچن لگ پیسا ایک اونٹ انہیں موٹے ہو گئے نے انج لگ دے جی میں چربی انہ دی پھٹن والی ہے انہی بارش نہ چلائی نبی پاک دی قبر نبی پاک دی تربت دی وجہ تو افضل ہے کائنات میں تربت رسول کی علماء نے بڑی تصریح دے نال بڑی وضاحت دے نال لکھے علماء فرماتے نے جتھے سبز گنبد سبز گنبد دے اندر پھر وہ خاص جگہ جتھے نبی پاک دی مبارک قبر
فرما دے نے جتھے نبی دی قبر زمین دے برابر قبر دا جڑا نچلا حصہ ہے علماء فرما دے نے وہ نچلا حصہ صرف خانہ کعبہ ہی نہیں بلکہ اللہ دے عرش تو میں فضیلت رکھ رہا ہے افضل ہے کائنات میں تربت رسول کی افضل ہے کائنات میں تربت رسول کی صد شکر کے زمین کو نسبت رسول کی آنکھیں خیال دل سبھی رہتے ہیں سرنگوں دیکھو جہان والو سکونت رسول کی دربار مصطفیٰ کی کوئی نہیں مثال دربار مصطفیٰ کی کوئی نہیں مثال بٹتی ہے جس جگہ پہ شفاعت رسول کی آخری گل سنو اونچی بولو سبحان اللہ ایک باری پھر اپنی مرضی نہ سبحان اللہ ابو داود بن ابی صالح وہ فرماتے ہیں کہ مروان دا زمانہ مروان گورنر مدینہ سے اقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا وجهه على قبر النبی مروان گورنر سی بادشاہ سی مدینہ دا وہ گزریا نبی پاک دی قبر دے کولوں انہیں ویکھیا ایک بندہ نبی پاک دی قبر دے اتے اپنا رخ اپنا چہرہ رکھ کے آرام پہ کرتا ہے ہولی بولو سبحان اللہ بڑی مزیدار گل پھر سبحان اللہ انہیں اپنا رخ اپنا منہ اپنا چہرہ سرکار دی قبر دیتے رکھے فقال مروان بولے اتدری ما تصنعو اے بوڑے جاننا تلقیب رقم کرنے اپنا چہرہ سرکار دی قبر دیتے رکھی مروان کو نہیں سی پتا بندہ کون ہے اور میں اس بندے دا نام لوا نام سبحان اللہ کو تھے تسی اللہ دی تسبیح بیان کرو تو میں نام لین لگا مروان آکھن لگا اتدری ما تصنعو اے بوڑے تو جانا اے شیخ تو جانا تو کی بیا کرنا نبی پاک دی قبر دوتے تو اپنا آگے رخ رکھے اپنا چہرہ رکھ چڑی فاقبل علیہ اس بوڑے اس شیخ نے انجی کر کے چہرہ مروان وال کیتا مروان وال جدو اس بوڑے نے چہرہ کیتا شیخ نے چہرہ کیتا فائزہ ہوا ابو ایوب الانصاری شیخ کوڑے میرے نبی دا میزبانے میرا نبی اے دے گھر چند دینہ دا مہمانے اے او انسانے جدو مدینے دے سردارہ نے نبی نو عرض کی تھی سونیا ساڑھے گھر تشریف لیا سونیا ساڑھے گھر تشریف لیا ایک انسان اپنی کلی وچ بیٹھے نبی پاک نو واجہ پیا ماردا سی آندا سی پیا سونیا میں سنیا تو غریباں تے کرم کرنے والا کدی آبا غریباں دے محلے یا
ملے یا اپنے گھر کلیے بہ کے عربیہ کردا سی یقیناً جنہ دا نام خالد بن زید بن کلیب خالد بن زید ابو ایوب انصاری نے کر کے اپنا رخ مروان والے کیتا مروان والے رخ کر کے فرمان لگے چھوکرے تو آتا سا پیا تدری ماتا سنا شیخ جان تو کی بیا کرنے فرمایا نعم میں جانا مما آسنا میں کی بیا کرنا مینو معلوم ہے میں جاننا میں کی بیا کرنا ہن ساری تقریر ایک پاسے اکیلا جملہ ایک پاسے اونچی بولو سبحان اللہ ذرا سینے دا زور لا کے اونچی بولو سبحان اللہ اللہ تواڈی تے میری مودت محبت قبول کرے جناب خالد بن زید ابو ایوب انصاری نے کر کے موڈے تو پکڑ کے مروان فرمایا تمہیں آتا سا پیا کی پیا کرنا تینوں پتا ہے کہ کی پیا کرنا تو فرمایا میں جانتا میں کی پیا کرنا فرمایا چھے تو رسول اللہ کے فلم عادل حاجارا میں پتھروں کو نہیں آیا میں اللہ دے رسول کی بارگاہ ہی چاہیا میں پتھر کو نہیں آیا میں اللہ دے رسول نل پیار پیا کرنا میں پتھرہ نل گلہ نہیں پیا کرنا میں اپنے دکھ سکھ اپنے محبوب نل پھوڑا میں پیا میں پتھرہ نل کلام نہیں پیا کرنا میں اپنے حبیب نل گلہ پیا کرنا میں لوگاں دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ لوگاں دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار اسی جدوں بھی دکھی اٹھیا اپنے محبوب دی بارگاہ وچ آ جانا کیونکہ اے رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوگاں دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار اسی جدوں بھی دکھی اٹھیا اپنے لجپال رسول دی بارگاہ وچ آ کے گلاں کر لینے کیونکہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں لوگاں دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار فرما دے نے مروان تو کی جانے دین نو تو سمجھے میں پتھر دی قبر دوتے آیا وہاں فرمایا نعم
انا عالم ما اصنعو ہاں میں جاننا میں کی پیا کرنا میں پیار پیا کرنا اپنے رسول محبوب دی قبر دے نال محبت پیا کرنا جئت رسول اللہ ولم آت الحجرہ میں رسول دی بارگاہ وچ آیا ہوں کسے پتھر کو نہیں آیا میں پتھر کو تھوڑے گیا میں اپنے رسول دی بارگاہ وچ آیا